میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ ڈٹ جانے والا, اصرار کرنے والا, مصر رہنے والا وہ شخص تھا. وہ لندن میں ایک دن ایک میٹ شاپ پہ جاتا ہے گوشت کی خریداری کے لیے, روٹین میں, میاں بیوی وہاں رہ رہے ہیں. وہاں جاتا ہے تو وہاں گوشت کی دکان پہ کھڑا ہے اور گوشت لے رہا ہے. وہاں مجاور خاندان کا ایک کزن وہ آتا ہے, دیکھتا ہے, اس نے کہا یہ تو طاہر پرنس ہے. اس نے تصویریں بھی دیکھی تو جانتا بھی تھا, علاقے کا رہنے والا مقتول تھا جو قتل ہوا, اس کا کزن اسد کا اور حامد کا. ان فیملی کا ایک نوجوان لندن میں تھا, پڑھنے کے غرض سے گیا ہوا تھا. اس نے دیکھا طاہر پرنس یہاں پھر رہا ہے. اس نے فوری طور پہ کیا کیا, یہ اطلاعات جو دی گئی ہیں بعد میں ملی, تاریخ کا حصہ ہیں, اس نے چھری پکڑی اور کہا کہ طاہر کو گھونپ دے, مار دے. وہاں سامنے جہاں وہ میٹ شاپ پہ کھڑا تھا وہاں شیشہ لگا ہوا تھا. طاہر اب سامنے کھڑا ہے دکاندار کے سامنے شیشہ ہے, شیشے میں سے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ بندہ آ رہا ہے. وہ تھا تو جاندار آدمی اور تگڑا بھی تھا. اس نے پیچھے ہاتھ گھما کے اور چھری پکڑی اور زور سے ماری نا. وہ چھپنے کے لیے, بچنے کے لیے چھری پکڑ کے نیچے ماری تو وہ نیچے ہوا تو اس کے سینے میں چھری لگی, دل میں کچھ چیرتی ہوئی گزر گئی. زوردار طریقے سے ماری تھی. موقع پہ مر گیا, پکڑا گیا. پولیس نے پکڑ لیا اس کو, طاہر پرنس کو, کہ بھئی یہ تو زیادتی ہوئی. اب طاہر پرنس پہ مقدمہ چلتا ہے, انکوائری ہوتی ہے ابتدائی. وہاں تفتیش جو ہے اس 2 مراحل پہ ہوتی ہے, ایک پریلیمنری انکوائری پھر انویسٹیگیشن. اس انکوائری میں پولیس افسران نے یہ دیکھا, CCTV فوٹیج وہاں سے لیا اور وہ ساری گواہیاں, موقع پہ لوگ موجود تھے, قصائی کی دکان ہے, قصاب کی میٹ شاپ ہے, تو وہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے اپنے پرسنل دفاع کی خاطر جو ہے اس کو ماری. سیلف ڈیفینس میں ہوا. اب سیلف ڈیفینس میں ضابطۂ فوجداری جو برطانوی ہے اس کے تحت, ویسے انٹرنیشنل لا بھی یہی ہے, اس کے تحت 7 سال قید اس کو سنائی گئی. 7 سال قید اس نے وہاں کاٹی. بیوی وہاں موجود رہی, لندن کی جیل میں رہ کے 7 سال قید کاٹی. 7 سال 2 دفعہ قید ہوئی ہے اس کو, ایک پاکستان میں سینٹرل جیل لاہور میں رہا, کوٹ لکھپت جیل میں, اور دوسرا وہاں جیل میں لندن کی جیل میں 7 سال قید بھگتنے کے بعد کچھ معافیاں بیچ میں ہو گئی تھیں. اور اچھا, اگر آپ ویل بیہیویئر ہیں نا, آپ کا بیہیویئر اچھا ہے تو اس میں سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے. یہ تخفیف بھی لامحالہ ہوئی ہوگی. یہ سزا بھگت کے رہائی قریب آئی تو اس کو 2-3 آپشنز دی گئیں برطانوی وزارت داخلہ کی طرف سے. ایک یہ کہ تمہیں ڈیپورٹ کر دیتے ہیں, پاکستان چلے جاؤ, تم پاکستانی شہری ہو, یو کین گو بیک, چلے جاؤ, پہلا. دوسرا اسے کہا کہ ہم تمہیں یہاں ایگزائل اسائلم آپ کو دے دیتے کہ آپ یہاں زندگی گزارو باقی اور یہاں رہ لو. اس نے کہا جی میں پاکستان جانا پسند کروں گا. وجہ کیا تھی, پاکستان کیوں آیا؟ اسے پتا بھی تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے پاکستان میں. یہ یہاں سب سے اہم مسئلہ تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, سزائے موت بھی ہے عدالت کی طرف سے اس کو. اس کے باوجود اس نے کہا جی کہ میں اپنے خاندان کو اور خاص کر جس کے ساتھ میرا ساتھ ہے بانکا فیملی, وہ پریشانی میں ہے, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, میں پاکستان جاؤں گا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جب ایئرپورٹ پہ یہ اتارا گیا ہے, اس کو لائے ہیں ایئرپورٹ پہ, تو وہاں بھی اس نے تفتیشی افسروں سے, پولیس والوں سے کہا, پولیس والے آ کھڑے ہوئے تھے جب یہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترا ہے, تو بٹ صاحب اس نے یہ کہا ان سے کہ بھائی میں اپنے وطن آ گیا ہوں, اب جو سلوک یہاں ہوگا میں یہاں بھگتوں گا اپنے وطن میں. وہاں بھی میں 7 سال قید کاٹ آیا ہوں. پولیس ایئرپورٹ پہ موجود تھی, مجاوروں نے مینیج کیا ہوا تھا, اور یہ جیسے آیا پولیس نے اس کو پکڑا اور سیدھا سینٹرل جیل بھیج دیا. جیل کے اندر اس کا کیسا ٹائم گزرا؟ جو شاہانہ زندگی یہ آزاد حیثیت میں گزارتا تھا اس سے زیادہ بہتر اس کی جیل میں گزری. 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک تو یہ طاہر پرنس کے طور پہ لوگوں کو ایسے لوگ اسے آئیڈلائز کرتے تھے. دوسرا اس کا جو ہم شکل تھا, اس کی فوٹو کاپی, اس کا نمبر 2 مدر طبیز کی وہاں ملاقات ہو گئی. مدر طبی جیل میں تھا. یہ جیل کی چھت پر بیٹھ کر لوڈو کھیلتے تھے, تاش کھیلتے تھے, تصویریں بناتے تھے. کیمرہ, اچھا جیل کے اندر کیمرہ جانا ناممکن حد تک مشکل ہے, ناممکن حد تک, کیونکہ موبائل تو تھے نہیں اس وقت. اس نے کیا کیا کہ وہاں جیل میں کیمرہ منگا کے وہاں تصویریں بناتا. اکثر اس کی تصویریں جو نیٹ پہ بھی ہیں وہ جیل سے ہیں. پھر ایک اور بات, جیل کی چھت پہ, سینٹرل جیل کوٹ لکھپت سب سے سخت جیل ہے لاہور کی, وہاں پتنگ بازی بھی کرتے تھے وہاں چھت پہ لوگ. ان قیدیوں حوالاتیوں کے ساتھ مظہر طبی اور یہ بھی
پتنگ بازی کرتے رہے. ان کا ایک بھانجا جو اب کہتا ہے سہیل پوما. ہاں پوما یہ کہتا ہے کہ میں نے پتنگیں اور وہ لا کے دی. اچھا پتنگوں کا بہت شوقین تھا. پر ایک بات میرے ذہن میں آئی, اس کے خلاف جو چارج شیٹ جاری کی ہے نا لاہور پولیس نے, وہ میں نے چارج شیٹ پڑھی ہے ساری, اس چارج شیٹ میں اس پہ ڈکیتی کے کئی الزامات ہیں. ان میں کون سی زیادہ ڈکیتی ہے پتہ آپ کو؟ کون سی؟ ڈور جو ہے نا, ڈور اس کے پنے لوٹنے کی, کہ پنے چھین لیے. کوئی شخص جو ہے نا وہ چرخیاں لگا کے لمبی لمبی اس کو جو ہے نا مانجا لگا رہا ہے, ڈور تیار کر رہا ہے, اس نے پنے بنائے, وہ لوٹ کے لے گیا. یہ بڑا شوقین تھا پتنگ بازی کا. اس وقت پتنگ بازی تھی بھی بڑے عروج پہ, اور اندرون شہر کے مزنگ, اچھرا, اسلام پورہ, ساندہ اور یہ مونی روڈ, بھاٹی دروازہ, لوہاری, شالمی, موچی دروازہ, یہ تو پتنگ بازی کا گڑھ تھے اندرون شہر میں. تو اسے شوق بہت تھا پتنگ بازی کا. اور اس نے اپنے گھر کے چھت پہ بھی, جب یہ لڑکپن میں تھا 10-12 سال کا, تب بھی پتنگ بازی کی. اور بعد میں پھر اگر پیسے نہ بھی تھے, ظاہر ماں نے علیحدہ شادی کر لی, دوسری کر لی, باپ طلاق دے گیا, تو علیحدگی کے باوجود چھوٹی عمر میں بھی یہ اپنا شوق پورا کرتا تھا پتنگ بازی کا. اور کیسے کرتا تھا کہ لوگوں سے پنے چھین لیتا تھا, ڈور جو ہے اس کے پنے چھینتا تھا. یہ اس کے ایف آئی آر میں لکھا ہے, جو اس کا اعمال نامہ ہے, جو چارج شیٹ جاری کی ہے پولیس نے, اس کا یہ حصہ ہے کہ پتنگ ڈور جو ہے وہ بھی چھینا کرتا تھا, پنے. جیل سے نکلا کیسے؟ جیل میں نے آپ کو بتایا اس نے شاہانہ زندگی گزاری. پھر مظہر طبی کا ساتھ, سونے پہ سوگا تھا, مظہر طبی کے ساتھ جیل میں رہا. آنا جانا, میل ملاپ, ملاقاتیں بھی جیل میں کرتا تھا. یہ اس کے چاہنے والوں کی ایک بڑی فہرست تھی, جو ہر روز دوسرے دن تیسرے دن جو ہے وہ آ کے درج کرواتے تھے اپنی ملاقات, اور اس سے ملتے تھے. ایک دن کیا ہوتا ہے, اس کے سوتیلے والد عبدالعزیز احقر, وہ اپنے ساتھیوں سے, اپنے دوست احباب جو وکلا تھے, قانون دان تھے بڑے, ان سے یہ کہتے ہیں, بار میں تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے طاہر پرنس, طاہر نفیس, وہ ایک مقدمے میں گرفتار ہے, اور یہ اس وقت مقدمہ ہوا ہے قتل کا جب وہ ملک سے باہر تھا. تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کا پٹیشن کرتے ہیں. وہ لاہور بار کی طرف سے ایک پٹیشن داخل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ ایک شخص جو جیل میں قید ہے, سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور میں, اسے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بیرون ملک سے آیا تھا. اور جب یہ واقعہ ہوتا ہے, ایف آئی آر درج ہوتی ہے, وہ ایف آئی آر بے بنیاد ہے, وہ ایف آئی آر کو چیلنج کر دیتے ہیں. اور اس وقت یہ طاہر پرنس یہاں موجود ہی نہیں تھا, طاہر نفیس اس کا نام تھا, درج ہے ان پی ایل ڈی میں درج ہے کہ مقدمہ کیا ہوا. یہ وہاں ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی ہے, اور اس سماعت کے دوران فاضل جج جو ہیں ہائی کورٹ کے, وہ یہ جرح کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کو طلب کرو. جیل سے جب اس کو لایا جاتا ہے, بٹ سب پولیس اس سے اتنی خوفزدہ تھی کہ دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں. اچھا, وہ اسے باقاعدہ ایک بڑا قیدی بنا کے پیش کرتے ہیں. دہشت گرد تھا یہ اس لیے کہ جج عدالت یہ سمجھے کہ جناب بہت سنگین جرائم پیشہ آدمی ہے, اور اس کی شدت کی وجہ سے ہم نے اسے بیڑیاں ہتھکڑیاں لگائی ہیں. وہ اس کو پیش کرتے ہیں, جج سارا واقعہ سنتا ہے, وکلاء کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے. جج سب کہتے ہیں یہ بے گناہ ہے, ایف آئی آر میں سے اس کا نام خارج کیا جائے اور اس کو رہا کر دیا جائے. اچھا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, ہم پروسیس مکمل کریں گے, جیل میں روپکار جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, کہیں روپکار نہیں جائے گی, ابھی بیڑی ہتھکڑی کھولو. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس چابی نہیں ہے, وہ تو جیل میں ہے. انہوں نے کہا چابی نہیں ہے تو بندہ بلاؤ, کاٹے اس کو. وہ بیڑیاں ہتھکڑیاں توڑی جاتی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ کا سب سے دلچسپ اور بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے نا وہ یہ فیصلہ تھا. ایک ملزم جس کو پولیس ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا کے پیش کرتی ہے, جیل سے آیا ہے. پروسیس تو یہ ہے نا کہ عدالت حکم دے دیتی ہے, بعد میں حکم نامہ جاری ہوتا ہے, سرٹیفائڈ کاپی آتی ہے, روپکار جاتی ہے, روپکار کے بعد رہائی ہوتی ہے جیل سے. اب ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, جج صاحب کا اپنا مرضی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو ابھی تم نے بڑا ظلم کیا ہے, یہ آزاد شہری ہے, اس کو پابند کیسے کیا آپ نے. وہ بلاتے ہیں ہتھوڑے چھینی والا مستری, وہ لوہار آ کے وہ کاٹتا ہے اور وہاں سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں. یہ وہاں سے سیدھا کہاں آتا ہے, مونی روڈ, بلال گنج مونی روڈ میں آتا ہے. بلال گنج مونی روڈ پہ آتا ہے تو وہاں طاہر پرنس ہو جاتی ہے. کیسے ہوتی ہے طاہر پرنس؟ ایک شخص نامزد ہوا قتل کے مقدمے میں, باہر آزاد پھرتا رہا, وہاں 7 سال قید کاٹی, واپس آیا
پھر پولیس نے پکڑ لیا, جیل جاتا ہے, اور ہائی کورٹ اس کو ایک سند دے رہی ہے باقاعدہ. کیا سند ہے؟ سند یہ ہے کہ جناب یہ تو شریف شہری ہے, قتل کا الزام غلط ہے, ایف آئی آر اس کی ایبسینشیا میں ہوئی جب یہ ملک سے باہر تھا, اس سے بڑی علی بائی ہو نہیں سکتی. ڈیفینس مل گیا, وہاں بھی ڈیفینس ملا تھا, سیلف ڈیفینس کا, یہاں بھی ڈیفینس مل گیا. اچھا اس کی مقبولیت کا تو یہ بھی عالم تھا 1988 کے جو الیکشن تھے بلدیاتی, اس میں بھی یہ جیتا بڑا تھا. انٹرسٹ, بٹ صاحب بہت دلچسپ واقعہ آپ نے یاد کرایا. بٹ صاحب ایک نامور شخص ہے اندرون شہر کا, سیاست میں آج کا نہیں 50 سال کی پوری نصف صدی کا قصہ ہے یہ, کامل علی آغا. اچھا, ڈپٹی میئر, ایم این اے, ایم پی اے, کوئی ایسا سیاسی پارلیمانی منصب نہیں ہے جو انجوائے نہ کیا ہو کامل علی آغا نے. پرانے سیاستدان ہیں, نامور آدمی ہے. وہ 3 بار بلدیاتی الیکشن جیتے, 3 بار. ایوب خان کے بلدیاتی الیکشن سے لے کے بھٹو صاحب کے دور تک سارے جیتتے رہے وہ. 3 الیکشن جیتنے والا شخص پھر چوتھی بار 1988 میں امیدوار تھا وہاں سے جنرل کونسلر کا, بعد میں ناظم بننا تھا. یہ ایک بی ڈی سسٹم ہے. بی ڈی سسٹم کے تحت انہوں نے نامینیشن دی اپنی کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں. طاہر پرنس نے ان کے مقابلے پہ کاغذ جمع کرا دیے. طاہر پرنس ایک نوآموز, نوخیز نوجوان جس کا سیاست سے کوئی دور کا واسطہ نہیں. اور یہ واقعہ بھی یو کے جانے سے پہلے کا ہے. ہاں پہلے کا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نے آپ کو بتایا کئی پہلو ہیں. اب یہ سیاسی پہلو ہے. شوق چرایا کہ میں الیکشن لڑوں, انہوں نے الیکشن لڑا. اب الیکشن کیسا لڑا؟ کامل علی آغا جو مستند بونافائڈ سیاستدان ہیں, 3 بار الیکٹڈ نمائندے رہے اس علاقے کے, وہ کمپین کے لیے باہر ہی نکلے طاہر پرنس کے مقابلے میں. وجہ کیا تھی؟ وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدماشی کی وجہ سے, غنڈہ گردی کی وجہ سے, اس کے روب دبدبے کی وجہ سے, یا احترام کی وجہ, جو بھی تھا, آپ نام اسے کوئی دیں, انہوں نے کمپین ہی نہیں چلائی. نتیجہ کیا ہوا؟ طاہر پرنس بھاری اکثریت سے کامل علی آغا کو شکست دے کر فتح حاصل کر گیا. اچھا, کامیاب ہو گیا, کونسلر بن گیا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی اور تاریخ بھی تسلیم نہیں کرے گی کہ جی کامل علی آغا کو طاہر پرنس ہرا سکتا ہے. وجہ اس کی کیا تھی؟ نوجوانوں کا ایک گروپ تھا, 25-30 نوجوان تھے. وہ یوتھ گروپ جو ہے اس نے 88 کے بلدیاتی الیکشن میں ڈور ٹو ڈور کمپین کی اور یہ کہا کہ ہمارا ایک ساتھی کھڑا ہے, اور کامل علی آغا پرانے سیاستدان ہیں, انہوں نے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا. اگر آپ طاہر پرنس کو الیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علاقے کی قسمت تبدیل کر دیں گے. اچھا پھر قتل و غارت گری یہ وہ سب بعد میں آتا ہے, لیکن اس وقت ایک عوامی نمائندوں کا چناؤ تھا جس میں کامیابی ملی طاہر پرنس کو, اور طاہر پرنس نے کامل علی آغا کو شکست دے کے اپنے آپ کو لوکل لیول کا سیاستدان تسلیم کروا لیا. یہ بہت دلچسپ واقعہ تھا جس پہ اس وقت پرنٹ میڈیا زیادہ تھا, اخبارات نے شہ سرخیاں جمائیں کہ کامل علی آغا کو ایک نوآموز نوخیز نوجوان سے شکست کا سامنا. اب یہ ایسی شکست تھی جسے کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. لوگ کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے جانتا کوئی نہیں محلے میں وہ جیت جائے اور یہ. لیکن طاہر پرنس نے اتنا کام کیا, پھر دوسرے ان کے مقابلے میں جو امیدوار تھے کامل علی آغا صاحب پرانے سیاستدان, ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا, وہ کمپین کے لیے باہر ہی نکلے. عدالت سے رہائی کے بعد طاہر پرنس کی لائف میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ طاہر پرنس جو ہے نا رہائی کے فوری عدالت سے رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک مثال قائم ہوئی کہ عدالت کے اندر سے ہی اس کی بیڑیاں کاٹ کے, ہتھکڑیاں کاٹ کے اس کو باہر چھوڑ دیا, آزاد ہو گیا. وہ سیدھا بلال گنج مونی روڈ پہ آتا ہے اپنے, اور اپنے گھر کو باقاعدہ ڈیرا اناؤنس کرتا ہے. دیکھیں اس کی زندگی میں 3-4 نوجوانی کے عمر میں ہی, نوعمری میں بلکہ, اس کو جو کچھ فیس کرنا پڑا, اس کے بعد اس کا قد کہاں سے کہاں آ گیا, ایک قدور شخصیت بن گیا نا. طاہر پرنس اب وہ طاہر پرنس نہیں تھا جو گڈیاں ڈور اڑاتا تھا, پتنگیں لوٹتا تھا یا بائک ریسنگ کرتا تھا, 1 ویلر نہیں تھا وہ. اب وہ طاہر پرنس ایک میچور شخص تھا جو 2 جیلیں بیک وقت, برطانوی جیل لندن سے بھگت کے آیا, 7 سال قید, پھر سینٹرل جیل کوٹ لکھپت, وہاں پھر عدالت سے رہائی. اس کے قد میں خاصا اضافہ ہو گیا. جب اضافہ ہوتا ہے تو باقاعدہ ایک ڈیرے دار بن کے مونی روڈ پر اپنے ڈیرے پہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن اس دوران جو ٹاپ 10 اشتہاری تھے نا, بڑے بڑے کرمنلز نامور قسم کے, جن کو یہ پتہ لگا کہ طاہر پرنس نامی شخص جو ہے
وہ تو بڑا وزندار آدمی ہے, وہ اس کے پاس آ کے بیٹھنے شروع ہو گئے, یہ باقاعدہ ڈیرا بن جاتا ہے.